اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے؟ آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ وہ مسلمان قوم کی جس کا سکہ دنیا کے اندر چلتا تھا، وہ مسلمان قوم کہ جس کے مجاہدین کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہ علاقہ بغیر جنگ کے فتح کرتے تھے، وہ مسلمان قوم تھی، آخر یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی ہے کہ آج مسلمانوں کو فلسطینی پکار رہے ہیں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں؟ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ سوال یہ بنتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ نوبت یہاں تک اس لیے پہنچی ہے کہ مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، مسلمان نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے۔ یاد رکھو، دین کے اندر جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، جس طرح حج ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے، جس طرح زکوٰۃ دینا فرض ہے، جہاد بھی اسی طریقے سے دین کا ایک رکن ہے۔ یاد رکھیں، ہم نے دین کے ایک عظیم اور بنیادی رکن کو چھوڑ دیا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہمارا روب کفر کے دل کے اندر تھا وہ روب ختم ہو گیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس رکن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے مسلمان مغلوب ہوتا چلا جا رہا ہے، کفار مسلمان کے اوپر چڑھائی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار سارے مل کر تم لوگوں کو کھانے کے لیے آئیں گے، کفار سارے مل کر تم لوگوں کو کھانے کے لیے آئیں گے، یعنی اس طرح آئیں گے جس طرح ایک دسترخوان پر کھانا لگا ہوتا ہے اور تم اس کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اسی طریقے سے تم لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کفار تمہاری طرف آئیں گے۔ تو صحابہ کرام حیران ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام ہماری طرح بزدل نہیں تھے، صحابہ کرام ہماری طرح بزدل نہیں تھے۔ وہ حیران ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ دنیا کفر جو ہے مسلمان کو مٹانے کے لیے آ جائے اور مسلمان جناب اس سے ڈر کر دب کر بیٹھ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کافروں سے بھی زیادہ ہوگی، لیکن ان کے اندر اتحاد نہیں ہوگا، ان کے اندر اتفاق نہیں ہوگا۔ وہ سمندر کے اندر ان چھوٹے چھوٹے تنکوں کی طرح ہوں گے جو سمندر کے رخ کی طرح بہہ کر جانے والے ہوں گے، سمندر کا رخ موڑنے والے نہیں ہوں گے بلکہ سمندر کے ساتھ بہنے والے ہوں گے۔ وہ ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کو دلوں کے اندر سے ایمانی غیرت ختم ہو چکی ہوگی۔ آج وہ دور آ چکا ہے، آج وہ دور آ چکا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 1.8 ملین مسلمان موجود ہیں، 1.8 ملین، 1800 کروڑ مسلمانوں کی آبادی اس وقت پوری دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی اسرائیل کے خلاف کوئی بات کرے؟ مجال ہے کہ اپنی فوجی لے کر جناب حماس کے مجاہدین کے شانہ بشانہ جا کر کھڑی ہو جائے؟ کسی میں اتنی ہمت ہے؟ یہاں پر کسی امت مسلمہ کے کسی لیڈر میں کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جہاد سے دور ہو گئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جہاد سے دور ہو گئے ہیں۔ جب مسلمان جہاد سے دور ہو جائے گا نا جی، تو مسلمانوں کا روب کفر کے دل کے اندر سے ختم ہو جائے گا، اور آج یہی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں ایک اصلیت جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں اس وقت، ایک اصلیت جس سے ہم لوگ اس وقت بے خبر ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بزدل قوم اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بزدل قوم اگر کوئی ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ کیونکہ بزدل ہیں۔ یہ ہمیشہ مقابلہ کرتے ہیں جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جسے ہم اپنی زبان میں ایسے لوگوں کو بے غیرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بے غیرت کہتے ہیں، جن کی غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ روس پہلے سوویت یونین کی شکل میں آیا افغانستان کے اندر۔ افغانستان کتنا چھوٹا ملک ہے وسائل کے اعتبار سے، ہیں بھائی؟ فوجی طاقت کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ملک ہے، جدت کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ملک ہے۔ روس سب سے پہلے سوویت یونین کو لے کر افغانستان میں آیا، جناب افغانیوں نے جناب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پھر امریکہ آیا نیٹو ممالک کو لے کر، تقریباً 29 ممالک لے کر افغانستان میں آیا، اپنے سے چھوٹے ملک کے اوپر حملہ آور ہوا اور دن رات بمباریاں کی، ہیں بھائی، اور لوگوں کا خون بہایا۔ آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں کافر کی بزدلی اور مسلمان کی غیرت، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہی اصلیت ہے، ہم کو نہیں پتہ اس چیز کا۔
افغانستان کے اندر آیا اور امریکہ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا، اور آج اسرائیل جیسی طاقت جس کے پشت کے اوپر امریکہ بھی کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر کینیڈا بھی کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر برطانیہ بھی کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر پورا یورپ اور لندن کھڑا ہے، جس کے پشت کے اوپر ہندوستان کھڑا ہے، آج اتنی طاقتوں کو لے کر وہ نہتی فلسطینیوں کے اوپر حملہ آور ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر اتنی غیرت ہوتی، اگر اتنی طاقت ہوتی، ہیں بھائی، اگر اتنی قوت ہوتی، اگر اتنی ہمت ہوتی تو اپنے مقابلے میں کسی شخص کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ اتنی طاقت ان لوگوں کے اندر نہیں ہے۔ یہ ہماری کم عقلی اور بے وقوفی ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ کافر ہمیشہ اپنے وسائل کی بنیاد پر لڑتا ہے، کافر ہمیشہ اپنے وسائل کی بنیاد پر لڑتا ہے، کافر ہمیشہ اپنے تعداد کی بنیاد پر لڑتا ہے، لیکن مسلمان نہ تعداد کی بنیاد پر لڑتا ہے نہ وسائل کی بنیاد پر لڑتا ہے، مسلمان ہمیشہ غیرت ایمانی کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ تکبیر، تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مسلمانوں کی ایک آواز، الجہاد، الجہاد۔ سمجھ آ رہی جی بات کی؟ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ کی تاریخ جناب کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ آج اس تنزلی کے دلدل کے اندر، ذلت اور رسوائی کے دلدل کے اندر اس لیے پھنسے ہوئے نا کہ ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم لوگوں نے اپنی مسلمانی کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی تاریخ میں جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں نا جی، مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کی دی ہے۔ وسائل کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، لیکن فتح اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ افراد کے اعتبار سے مسلمانوں کی تعداد کم رہی ہے، لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں اس لیے کہتا ہوں مسلمان کا نکلنا زور ہے، بس مسلمان کا کھڑا ہونا زور ہے، باقی آپ نے سنا نام ہی کافی ہے، مسلمان کا نام ہی کافی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے نا نکلے گا کون؟ سمجھ آ رہی؟ آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اسلام اور کفر کی سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000۔ اس کے بعد غزوہ احد، جس میں مسلمانوں کی تعداد 1000، کافروں کی تعداد 3000۔ اس کے بعد جناب غزوہ خندق، جس میں مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 13000۔ اس کے بعد جناب غزوہ تبوک، جس میں مسلمانوں کی تعداد 30000 اور کافروں کی تعداد 40000، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کے حصے میں رکھی تھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی۔ وہ جوش کون پیدا کرے گا؟ وہ ولولہ کون پیدا کرے گا؟ وہ ایمان کون پیدا کرے گا؟ وہ غیرت اسلامی کون پیدا کرے گا؟ وہ ولولہ کون پیدا کرے گا؟ وہ اپنی حیثیت کو کون سمجھے گا کہ میں مسلمان ہوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی حیثیت کو سمجھے، آج بھی اگر امت مسلمہ اپنی حیثیت کو سمجھے تو آج بھی اسرائیل کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ آپ جائیں مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سارے اسلامی ممالک ہیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن کوئی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے قدرتی وسائل مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں بھئی۔ سارے وہ موسم جو جنگی تدبیروں کے اندر سوٹیبل ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کوئی آواز نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ سارے قدرتی ذخائر، اس وقت سب سے بڑا ذخیرہ جو قدرتی ذخیرہ ہے وہ تیل ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غیرت ایمانی مر چکا ہے، وجہ یہ ہے کہ غیرت ایمانی مر چکا ہے۔ جو فلسطین کی اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے اس میں؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں، مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یاد رکھیں میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں بھی تکلیف پہنچتی ہے، المسلم کجسد واحد، مسلمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جسم کی مانند ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس طرح جسم کے سر کے اندر درد ہوتی ہے، پاؤں اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، آنکھ میں درد ہوتی ہے، ہاتھ اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، کان میں درد ہوتی ہے، پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک مسلمان چاہے وہ یورپ میں کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر اس کو تکلیف ہو، ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں تکلیف محسوس ہو۔ اگر ہندوستان کے اندر ایک مسلمان موجود ہے، وہاں پر اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہاں اس کی تکلیف محسوس ہو اور ہم یہاں سے اس کی مدد کا کوئی بندوبست کریں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے۔ آج ایمان والوں کی غیرتیں مر چکی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج امت مسلمہ کی جو رہنما ہے ان کی غیرتیں مر چکے ہیں، نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں، کام کا کوئی مسلمان نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج فلسطین کے اندر بچوں کو جناب بموں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، جن کو امن کی جگہ کہا کرتے تھے، ہسپتال، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، بھئی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہی کفر کی بزدلی ہے، سامنے آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کبھی بھی۔ جس دن اسرائیل سامنے آ کر لڑنا شروع کر دے گا اس دن اسرائیل کا نام و نشان مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بزدلی ہے، بزدلی۔ شریعت بزدلی نہیں سکھاتا، شریعت بزدلی نہیں سکھاتا۔ شریعت نے جنگ کے اصول وضع کیے ہوئے ہیں، جب آپ نے جہاد کرنا ہے تو اس کے ساتھ کرو جو آپ کے مقابلے میں ہے۔ نہ آپ کسی کے املاک کو نقصان پہنچا سکتے ہو، بھئی، نہ آپ کسی بوڑھے کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ آپ کسی بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ آپ کسی عورت کو نقصان پہنچا سکتے ہو، نہ آپ کسی مریض کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ آپ صرف اسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو جو آپ کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ آج ہمیں ایمانی غیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آج ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری تاریخ کیا ہے۔ ہماری تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس دن ہم سمجھنا شروع کر دیں گے نا، اس دن کسی کافر کی کوئی مجال نہیں ہے کہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ سمجھ آ رئی بات کی کہ نہیں؟ اس لیے یہ ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم غزہ کے اندر لڑنے والے ان مجاہدین کے ساتھ ہیں، ہم حماس کے اندر جناب لڑنے والے ان مجاہدین کے ساتھ ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے، ان کی مدد کے 2-3 طریقے ہیں۔ ہم یہاں سے وہاں جا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ بھائی ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اندازہ لگائیں یہی صورتحال اگر ہمارے اوپر ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا؟ جن کے بچے ان کے گودوں کے اندر کسی کا دھڑ نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے بھئی، کسی کے بازو نہیں ہے، نہ وہ جی سکتا ہے نہ وہ مر سکتا ہے، ایسی صورتحال میں ان کی اولادیں وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے مسلم؟ سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ ان کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے؟ ہر نماز میں دعا کریں۔ اس کے بعد دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے فنڈ اکٹھا کریں، یہاں سے ان کے لیے مدد کا کوئی بندوبست کریں۔ یہاں سے ہماری تنظیمیں موجود ہیں، ہماری جماعتیں موجود ہیں جن کی وہاں تک رسائی موجود ہے، وہاں تک رسائی ان کی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنا سارے کا سارا فنڈ ان کے حوالے کریں، وہ ہماری طرف سے وہاں تک ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دو کام یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، تیسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ نمبر 1 میکڈونلڈ، میں نے آپ پچھلے جمعے بتایا تھا، اپنی انکم کا 60% میکڈونلڈ یہودیوں کو دیتا ہے، اپنی انکم کا 60% میکڈونلڈ یہودیوں کو دیتا ہے۔ دوسرا نمبر پر کوکو کولا، اپنی انکم کا ماہانہ تقریباً 96 لاکھ ڈالر کوکا کولا کمپنی یہودیوں کو دیتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب تو انہوں نے فری کر دیا نا جی، یہودیوں کے لیے، فوجیوں کے لیے فری کر دیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تیسرا ایک اہم کام وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اب یہ جنگ جو ہے نا جی سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اب یہ عالمی جنگ سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے تھرو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ بھئی ایک فلسطین لکھ کر سوشل میڈیا میں نہیں ڈال سکتے ہیں، فلسطین زندہ باد لکھ کر سوشل میڈیا میں نہیں ڈال سکتے ہیں، ہے بھئی مجاہدین کی تصویریں سوشل میڈیا میں نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا جو اس وقت میڈیا ہے نا جی، آپ کا جو اس وقت یہ میڈیا ہے، یہ اس صورتحال میں گندا کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کو یہ پڑھی ہوئے نواز شریف آ رہا ہے، نواز شریف جا رہا ہے، ان کو یہ پڑھی ہوئے عمران خان جیل میں ہے، عمران خان عدالت میں ہے، ان کو یہ پڑھی ہوئی کہ فلاں کو پکڑ لیا، فلاں کو چھوڑ لیا۔ اور بھائی اس وقت امت مسلمہ کے اندر انتشار کا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اس وقت امت مسلمہ جناب قربانی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، اس وقت ہمارے بہنوں بھائیوں کے سروں کو کاٹا جا رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کو دکھاؤ، ہے بھئی اس وقت مجاہدین جناب برسر پیکار ہیں،
کتنے میڈیا کے مالکان ایسے ہیں یا کتنے چینل ایسے ہیں جنہوں نے دکھایا ہے کسی مجاہد نے کسی کافر کو قتل کیا؟ مجال ہے کوئی دکھا کر دکھائے؟ اس کا چینل بند ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ میڈیا کا بدترین کردار ہے اس وقت. سوائے الجزیرہ کے کوئی چینل اس کو نہیں دکھا رہا. اور آپ یقین نہیں کریں گے 22 افراد الجزیرہ کے شہید ہو گئے ہیں اسرائیل کے اندر. 22 افراد الجزیرہ کے شہید ہو گئے ہیں. اور اس وقت قطر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. قطر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. ہم پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے اس کو سلام کرتے ہیں. قطر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. انڈیا کے 8 افسروں کو جو اسرائیل کی جاسوسی کر رہے تھے لٹکانے کا فیصلہ کر دیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ غیرت کا مظاہرہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 8 افراد کو لٹکانے کا فیصلہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی ہمت عطا فرمائے، باقیوں کو بھی غیرت عطا فرمائے. ہیں بھئی ان کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے. ہیں بھئی اس وقت سارے اسلامی ممالک سو رہے ہیں. پاکستان، آپ یقین نہیں کریں گے، پاکستان اس وقت سارے اسلامی ممالک میں سب سے طاقتور ترین ملک ہے فوجی اعتبار سے. سب سے طاقتور ترین ملک ہے فوجی اعتبار سے. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے کہ پچھلے 6-7 سال کے عرصے میں پاکستان کو اقتصادی زنجیروں میں اس طرح جھگڑا گیا کہ پاکستان کے اندر اب ہمت ہی نہیں کہ وہ یہاں سے وہاں جا کر لڑ سکے. طاقتور فوج تو موجود ہے، ایٹم بم بھی موجود ہے، لیکن اقتصادی زنجیروں کے اندر جھگڑا گیا ہے. IMF کے ساتھ اس کو جھگڑ دیا گیا ہے، ورلڈ بینک کے ساتھ اس کو جھگڑ دیا گیا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پاکستان اس وقت مجبور ہے، لیکن یاد رکھیں ہم مجبور نہیں ہے. ہم یہ 3 کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، دوسرا یہ کہ ہم ان کے لیے فنڈ کریں، تیسرا یہ کہ ہم ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور چوتھا کیا کام کرنا ہے جی؟ سوشل میڈیا پر جناب اپنے آپ کو ایکٹیو کریں. ٹک ٹاک بنانا ہے بنائیں، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں، لیکن بنائیں اس موضوع پر. ہاں بھئی ویڈیو بنانی ہے تو بنائیں، لیکن بنائیں اس موضوع کے اوپر. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ مسلمانی کا تقاضا ہے اس وقت. سمجھ آ رہی کہ نہیں بھائی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.